بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین کرام، پہلی جو میں نے ویڈیو بنائی ہے اس میں مقاصد قربانی کے حوالے سے کچھ چیزیں میں نے بیان کی ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ قربانی کتنے دن کی جا سکتی ہے اور کس پر واجب ہے، یہ پہلی دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ واجب اس شخص پر ہے جو صاحب نصاب ہے، اور صاحب نصاب وہ شخص ہے جس پر کہ زکوٰۃ واجب ہے، یعنی 7.5 تولے سونا اس کے پاس ہے، یا 52.5 تولے چاندی اس کے پاس ہے، یا اس کی قیمت اس کے پاس ہے، یا اس کے قیمت کے مطابق وہ سامان تجارت وغیرہ ہے، وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی فرض ہے، ورنہ جس کے پاس اتنا نصاب نہیں ہے اس پر قربانی فرض نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہ یہ نہیں کہ اگر 1 سال نصاب ہے قربانی کر لی تو اگلے سال اس پہ قربانی واجب نہیں ہوگی، نہیں، جتنے سال تک اس کے پاس نصاب رہے گا اتنے سال تک اس پہ قربانی واجب رہے گی، اور اگر اس نے قربانی نہ کی تو وہ گناہ گار ہوگا، اور اگر اس نے کسی کی طرف سے قربانی کی خود صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے تو ہونے کے باوجود تو تب بھی وہ گناہ گار ہوگا۔ رہی یہ کہ قربانی کتنے دن کرنا جائز ہے، اس سلسلے میں یہ بات ائمہ میں اگرچہ اختلاف ہے، لیکن امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 3 دن یعنی 10 تاریخ، 11 تاریخ اور 12 تاریخ 3 دن تک قربانی کی جا سکتی ہے، اور جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ کے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 4 دن یعنی 13 تاریخ کو بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ ہماری اس سلسلے میں دلیل چھوٹی سی ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فی ایام معلومات کہا ہے، اور معلومات جمع کا صیغہ ہے، جمع میں کم از کم 3 تو قطعی عدد ہے جو داخل ہے، باقی اس سے زائد قطعی نہیں ہے، بہت ظنی ہے، لہذا 3 دن تک تو قربانی کرنا قطعی طور پر درست ہوگا، اس سے آگے یہ ظنی بات ہے۔ 3 دن کے بعد قربانی آپ نہیں کر سکتے حنفیوں کے نزدیک، اور باقی 3 ائمہ کے نزدیک نہیں کر سکتے، باقی امام شافعی کے نزدیک کر سکتے ہیں۔ رہا یہ کہ شہری اور دیہاتی لوگوں کی قربانی میں فرق ہے۔ شہری لوگوں کی قربانی یہ ہے کہ وہ نماز عید کے بعد قربانی کریں، چنانچہ ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے لیے گئے اور آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے نماز سے پہلے قربانیاں کر رکھی ہیں، تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ جس نے قربانی پہلے کر لی ہے وہ دوبارہ قربانی کرے، اور جس نے نہیں کی وہ قربانی کرے۔ اور دیہاتی لوگ صبح ہونے کے بعد، عید الاضحیٰ کو صبح ہونے کے بعد قربانی کر سکتے ہیں، لہٰذا دیہات اور شہر کی قربانی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جی، اس کے علاوہ دوسری صورت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص یعنی شہری ایسا ہے جو دیہات میں جانور بھیج کے وہاں سے قربانی کروا کے واپس منگوا لے، ایسا کرنا اس کے لیے جائز ہے، لیکن ایسا ہیلا کرنا شرعاً مذموم ہے، اس کی کم از کم شریعت میں کوئی اچھائی نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ قربانی کا گوشت کھایا جائے یا نہ کھایا جائے، یہ یاد رکھیں امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو کئی چیزوں میں دوسری امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ مثلاً پہلی امتوں کو غنیمت کا مال کھانے کی اجازت نہیں تھی، یہ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا کہ وہ مال غنیمت کھا سکتے ہیں۔ اسی طریقہ سے ان امتوں میں قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی، اور مکے کے لوگ بھی یہ نہیں کھاتے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی مخالفت کے خلاف، مخالفت کی وجہ سے ان کو اجازت دی کہ وہ گوشت کھا سکتے ہیں امت مسلمہ کے لوگ۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں چونکہ کچھ لوگ غربا مساکین قربانی کے موقع پر آ جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت مت کھاؤ۔ یہ اس کا مطلب یہ تھا کہ غربا اور مساکین کو کھلاؤ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 3 دن سے زیادہ نہیں کھا سکتے، مقصد صرف یہ ہے کہ اس کو ذخیرہ کر کے مت رکھو، بلکہ جس غرض کے لیے آپ لوگوں نے یہ قربانی کی ہے تو غرض یہ ہے کہ غربا اور مساکین کو اس کا فائدہ پہنچے، تو ان کو اس کا فائدہ پہنچاؤ۔ اور رہی یہ بات کہ اس کے قربانی کے علماء نے لکھا ہے کہ 3 حصے قربانی کے گوشت کے کرنے چاہیے، ایک اپنے گھر کے لیے رکھے، ایک اقربا کو کھلائیں، اور ایک غربا اور مساکین کو کھلائیں۔ تقسیم میں سب سے پہلے غربا مساکین کو دیں، چونکہ قرآن کریم نے کہا کہ غربا اور مساکین کو کھلاؤ،
پہلا حق ان کا ہے، اس کے بعد پھر اقربا کا ہے اور پھر گھر والوں کا ہے۔ قربانی کا گوشت بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن قربانی کا چمڑا اس کا کسی قصاب وغیرہ کو بطور اجرت نہیں دیا جا سکتا۔ البتہ یہ کہ اگر قربانی کا گوشت ہو تو کس کو دیا جائے، یہ یاد رکھیے، کفار کو یہ گوشت دینا جائز نہیں ہے، مسلمانوں کو دینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی مجبور، بہت زیادہ مجبور ہو، ایسا کہ جو مثال جیسے میں نے پہلے وہ گدھے کے گوشت والی بات کی ہے، یا اس قسم کا کوئی بیچارہ مجبور اور مسکین ہو تو اس کو دیں، لیکن یہ کہ ویسے دینا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے اس کو بائیں پہلو پر لٹانا چاہیے اور اس پر دایاں پاؤں کو رکھنا چاہیے، اور پھر بسم اللہ اکبر کہے، یا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ قربانی کا جانور اونٹ اگر ہو تو 5 سال کا، گائے وغیرہ ہو تو 2 سال کی، اور اگر بکری ہو تو 1 سالہ، اگر دمبا ہو 6 ماہ کا، لیکن اتنا نظر آتا ہو کہ وہ سال کا ہے تو دمبا بھی قربان کیا جائے، 6 ماہ کا دمبا کرنا جائز ہے۔ قربانی کے جانور کے لیے صحیح سلامت ہونا ضروری ہے، نہایت کمزور، اندھا، لنگڑا، اور اسی طریقہ سے جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، اس قسم کا جانور، یا جس کا کوئی عضو ٹوٹا ہوا ہو، مثال کے طور پہ ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، یا سینگ ہے اور سینگ کا جو ہڈی کا حصہ ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، اگر اوپر سے اس کا خول اترا ہوا ہے، سینگ محفوظ ہیں، تو ایسا جانور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے تو پھر اس کو نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر خدا نخواستہ جانور آپ نے لے لیا اور قربانی سے پہلے اس میں ایسا نقص پیدا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں، تو اس کی قربانی نہیں کر سکتے، آپ نیا جانور لیں۔ اور اگر اس دفعہ استطاعت نہیں ہے تو آئندہ سال استطاعت ہو تو پھر لے کر یہ قربانی آپ کو ہر صورت ادا کرنی ہوگی۔ اور اس کے بعد یہ کہ قربانی کے جانور کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جتنا آپ اس کے پالنے میں کوشش کریں گے اتنا آپ کا اجر و ثواب ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے قربانی کے جانوروں کو خوب موٹا کرو کہ قیامت کے دن یہ تمہاری سواریاں ہوں گی۔ آج کی یہ ویڈیو اسی پر میں ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔